ہر چیز کا مالک وہ ہے. کتنے مخلوقات کا مالک ہے، یہ ہماری سمجھ سے ماوراء ہے. اور اس کی تخلیق وہ جاری و ساری ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی تخلیق میں وہ رک گئی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں وہ چیز بھی پیدا کرے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ، جسے تم نہیں جانتے. اب جیسے آپ اس دور میں دیکھ لیں، آج سے جو 50 سال پہلے کا بندہ تھا، جو نئی ایجادات ہیں یہ اللہ کی تخلیق، یہ اللہ کی مخلوقات میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. ان کا تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی ایجادات ہو جائیں. اور آج ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ پتہ نہیں کیا کیا ایجادات دیکھیں گے جو ہمارے وہم و گمان میں نہ ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ بھی پیدا کیا، وہ کچھ بھی پیدا کرے گا. یخلقو، یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل ہے. یخلقو، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ما لا تعلمون، وہ چیزیں بھی جن کو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق میں سب سے جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، برتری عطا کی ہے، عظمت عطا کی ہے، وہ انسان کو دی. اور انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تکریم بخشی. یعنی مخلوقات تو ساری میری ہیں، فرشتے بھی میری مخلوق ہیں، جن بھی میری مخلوق ہیں، اشراط الارض بھی میری مخلوقات ہیں، اور جانور بھی میری مخلوق ہیں، چرند پرند درند بھی میری مخلوق ہیں، پودے اور درخت، ندی اور نہریں، اور پتھر اور پہاڑ، میدان اور ریگستان، یہ سب میری مخلوق ہیں. اور جاندار ہیں یا بے جان ہیں، یہ میری مخلوق ہے. ان سب سے زیادہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں نے انسان کو دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو تکریم بخشی ہے، ساری مخلوقات میں سے عظمت عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے. اور پھر جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بدترین مخلوق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق کہا ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جسے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، جو کافر ہوئے، کافر جیے کافر مرے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کتابی کافر ہیں، اہل کتاب میں سے کافر ہیں، والمشرکین، اور جو مشرک ہیں، فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، اور یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق ہے. اب دیکھیں 15 بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو تکریم بخشی. تو تکریم کا گویا کہ دار و مدار جو ہے وہ اسلام اور ایمان پر، جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے اندر ایمان کی دولت نہیں ہے،
جس کے اندر اسلام کی دولت نہیں ہے، جس کو رب کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، تو وہ ایسی بدبخت میری مخلوق میں سے ہے جو سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہے انسان ہی، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تکریم دی۔ لیکن جب رب کی معرفت، رسول کی معرفت، ایمان کی معرفت، اسلام کی دولت اس کے نصیب میں نہ ہوئی، وہ ایسا بدبخت ہوا ہے، بظاہر انسان آدم کی اولاد ہے لیکن وہ بدترین مخلوق ٹھہرایا گیا۔ اور بہترین مخلوق کون سی ہے؟ اسی آیت کے ساتھ آگے جڑی ہوئی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، ایمان لائے اور نیک کام کیے ایمان کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں خیر البریہ، میری مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق۔ آپ بتائیں، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور مسلمان مومن بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، برابر نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے آج کا جو ایک کنسپٹ ہے کہ ایز اے انسان ہم برابر ہیں، مذہب بعد میں ہے، انسانیت کا احترام پہلے ہے، تو جو خالق و مالک ہے اس نے فرمایا نہیں، انسان ہونے میں برابر ضرور ہو، لیکن بدترین مخلوق میری مخلوق میں سے وہ ہے جسے میری معرفت نصیب نہیں ہوئی، جس نے انسان ہونے کے باوجود، جس کے اندر میں نے عقل رکھی، جس کی ہدایت کے لیے میں نے رسول بھیجے، اور جس کی سیدھے رہنمائی کے لیے میں نے آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل کی، اولیاء اللہ اور علماء حق کو بھیجا، اس میں وہ معرفت حاصل نہ کر سکا، تو وہ بدبخت مخلوق ہے۔ اور جو ایمان کی شمع اپنے سینے میں جس نے روشن کی، اور جس نے ایمان کے ذریعے اپنی آگے والی جو زندگی ہے اس زندگی کو ایمان کی مشن کے مطابق زندگی گزاری، اولئک ہم خیر البریہ، وہ بہترین مخلوق ہے، جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ایمان کے وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے، جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے یہاں ہے۔ کیا جزا ہے؟ جنات عدن، جنت عدن تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں، جنت عدن جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں اس جنت عدن میں رہے گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو موت آئے تو ان کو قبر میں ڈال دیں وہ جنت سے نکل جائیں گے، یہ دنیا سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کوئی کیس کر کے جس طرح یہاں اس کو گھر سے بے دخل کر دیتا ہے، آفس سے، دکان سے، پلازے سے، پراپرٹی سے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ جب اس کو جنت عطا فرما دے پھر اس کو کوئی کیس کر کے وکیلوں کے ذریعے، ججوں کو ساتھ مل کے اس کو بے دخل کر دے جنت سے، ایسا نہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ آخری قید ہے اس میں، یہ انعام ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں میں سے ان کے لیے خاص ہوں گے۔ ذالک، وہ بندہ، لمن خشی ربہ، جو صرف اپنے رب سے ڈرا، جو صرف اپنے رب سے ڈرا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تیسری قید سے وہ نکل گئے، ایمان بھی ہے، عمل صالحہ بھی ہے، لیکن رب کے ڈر کے علاوہ ان کے دل میں لوگوں کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ رب کے علاوہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے اس حالت میں فلانے نے دیکھا تو وہ برا محسوس کرے گا، تو اس کے ڈر کی وجہ سے وہ محفل میں اور مجلس میں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تنہائی میں جب جاتے ہیں تو وہ برا کام کرتے ہیں، یا تنہائی میں وہ رشوت لیتے ہیں، اکیلے میں وہ کوئی غلط بیانی کرتے ہیں۔ تو فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت عدن، جنت عدن کی نعمتیں اور جنت عدن اور اس کی نہریں، جنت عدن اور اس کے فروٹ، جنت عدن
اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا، یہ اس کے لیے ہے ذالک لمن خشی ربہ، تنہائی میں ہے یا محفل میں ہے، مجلس میں ہے یا خلوت میں ہے، لیکن رب سے دونوں جگہ پہ ڈرا، بازار میں ہے یا گھر میں ہے، مسجد میں ہے یا بازار میں ہے، رب کا ڈر ہر جگہ اس کے اندر تھا۔ وہ کاروبار کر رہا ہے تب بھی رب سے ڈر کے اس نے اس میں ڈنڈی نہیں ماری، اور اگر وہ کوئی چیز لینے گیا ہے تب بھی کوئی ملاوٹ کھوڑ کر کے اس کو نہیں دی۔ تو ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت عدن کی نعمتیں اس کے لیے ہیں، اور وہ بہترین مخلوق وہ ہے ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرا۔ اب یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے جن کا ترجمہ بیان کیا ہے اور مختصر تفسیر کی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اس میں سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور بہترین مخلوق اس صورت میں ہے اللہ کی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، وہ بہترین مخلوق ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے، کافر اور مشرک ہو کے جیتا ہے مرتا ہے، تو پھر وہ بدترین مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اے انسان عزت دی ہے، اور خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ میں نے تمہارے لیے بنایا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے۔ اور آج کا انسان کس طرح زندگی گزار رہا ہے، وہ چیزیں جو اس کے لیے ہیں وہ ایسے زندگی گزار رہا ہے کہ جیسے یہ بندہ ان چیزوں کے لیے۔ بات کو سمجھیں کہ یہ جو چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، انسان کے تابع کر دی، اور یہ چیزیں انسان کی بدبو ہے، انسان کے تابع ہیں یہ ساری چیزیں، ساری مخلوق، اور انسان جو ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اور تو کس کے لیے ہے؟ میرے لیے۔ تو ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، تو میرے لیے ہے، اور یہ ساری چیزیں میں نے تیرے تابع کر دی، ایون زمین آسمان اور سورج چاند ستارے، سمندر دریا، ریگستان پہاڑ، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان زمین میں نے پیدا کیے، میں نے نہریں، سمندر اور اس کے خزانے، اور سمندر کے اندر کشتیاں، اور زمین کے اوپر چلنے والی سواریاں، یہ ساری کی ساری میں نے بنا کے اے انسان، ایون سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند تیرے لیے مسخر کر دیے کہ وہ تابع ہو گئے اس طریقے سے کہ وہ ان سے تو فائدہ اٹھائے۔ اب سورج اور چاند سے ہمیں فائدہ ہے، ان کو تو ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ یہ ساری چیزیں بنا کے تجھے میں نے کس لیے بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تمہیں میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور بہترین انسان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرے، اور خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مخلوق میں سے بہترین مخلوق